मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बाज़ लोगों को तक़वे का हैज़ा हो जाता है, खुद से जायज़ नाजायज़ के फैसले बोलो भाई ना किया करें। और याद रखो, हर फील्ड के ना माहिरीन होते हैं। हमने ज़िंदगी गुजारी है मदरसों में, अवाम में, मसाइल में भी। हम बड़े बड़े ख़तीबों की तकरीरें भी सुनी, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारा घर भी मजहबी घराना था। हमारे ख़ानदानों में दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे भी बहुत हैं। मेरे कज़न है आर्मी में, अभी तो मेरा ख्याल है कर्नल बन गए होंगे। 2 कज़न मेरे, और एक मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, हमारे करीबी रिश्तेदार। तो हमारे जो ख़ानदान है और कज़नें भी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, हर तरह का तबका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में। बहुत करीबी रिश्तेदारों में दुनियावी लिहाज से भी पढ़ा लिखा मौजूद है, और बाप दादा से जो हमारा घराना था वो वैसे ही दीनी घराना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ख़तीबों को भी सुना है, हर तरह। बचपन में हम सब जगह जाया करते थे, सारे जलसे अटेंड करते थे। तो कुछ चीज़ें इंसान तजर्बे से सीखता है, वो किताबों में नहीं होती। वो क्या तजर्बा है कि जो जिस फील्ड का माहिर होना, उसकी मालूमात सिर्फ उसी से ली जाएं, उसके अलावा किसी और से नहीं ली जाएं। मैंने देखा है बड़े बड़े खतीब जो खिताबत में महारत है, तारीख में बड़ी उनको महारत है, हदीस में बड़ी महारत है, लेकिन वो क्या करते हैं कि फतवा भी देना शुरू कर देते हैं जिसमें वो गलती करते हैं। हालांकि फतवे की फील्ड ये अलग है, इसके लिए अलग उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, बिल्कुल एक अलग। उसमें भी कुरान और हदीस में महारत भी होती है उसको, लेकिन उसमें उसको फ़न इफ्ता सिखाया जाता है। तो अब क्या करते हैं, बाज़ लोगों की ये फील्ड नहीं है, मगर वो इस फील्ड में भी क्या करते हैं, राय देना शुरू करते हैं। और इसमें मैंने बाज़ बड़े बड़े उलमा देखे हैं। मैं उम्रे पे गया तो एक बहुत बड़े आलिम थे कि अभी भी हैं, बड़े आलिम हैं, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं उनको। मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके वो सियासी सतह पे भी हैं, यानी उनकी एक वैल्यू है सियासत में, और वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो जो मशहूर आलिम है हज़रत मौलाना तालिम साहब, उनकी बात नहीं कर रहा, उनके अलावा कोई और है। मेरी उनसे उम्रे पे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो वो सफ़र में थे, तो एक दिन हमारी गपशप हो गई आपस में। एक ही कमरे में हम ठहरे हुए थे। अरबी पे उनको बड़ा उबूर। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक शख्स आया मसला पूछने के लिए, तो मैंने तो उसको ये मसला बताया। मैंने कहा ये 100% गलत बताया आपने, हालांकि वो मुझसे सीनियर हैं इल्म में। यानी कैसे गलत बताया? अब बहस शुरू। तो मैंने दलाइल से उनको कायल किया, और वो माने कि ये क्या है, मेरी राय 100%। और वो मसला भी निकाह और तलाक का था, बहुत अहम मसला, बीवी के हलाल या हराम। उनकी राय ये थी कि ऐसे तलाक नहीं होती। तो मैंने उनको बताया कि तलाक वाक़ई हो गई है और आपने गलत फतवा दिया। अब देखो, एक इंसान एक इल्म में आगे बढ़ता है ना, तो उसको खुद भी एहसास बाज़ दफ़ा नहीं होता कि मैं इसमें गलती कर सकूं। कहते हैं भाई मैं भी तो जानता हूँ, वही किताबें इसने पढ़ी हैं, वही हमने पढ़ी हैं। तो मेरी उनसे बहस हुई ना, तो वो कायल हुए कि मैंने वो तलाक का मसला गलत बता। मैंने कहा देखें, जो जिसकी फील्ड है ना वो उसी पे जचती है। आपकी ये फील्ड बोलो भाई नहीं है। आपने कहाँ से तखस्सुस किया, किस मुफ्ती की निगरानी में बैठकर आपने मसाइल सीखे हैं? मसाइल को हल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये तो एक फन है बाकायदा। सहाबा में भी सारे मुफ्ती नहीं थे, रुजू किया करते थे चंद मखसूस सहाबा की तरफ के वो बताएंगे मसाइल। और फिर उनमें भी बड़े बड़े सहाबा परेशान होकर अपने बड़ों से रुजू किया करते थे। एक मर्तबा एक सहाबी के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैंने रुखसती से पहले अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाकें दे दी हैं। क्या कर दिया है? अब रुखसती से पहले एक तलाक से निकाह खत्म हो जाता है, इद्दत भी खत्म। जब दूसरी देंगे तो वो लगेगी नहीं, क्योंकि बीवी बिल्कुल बाइन हो गई है, अलग हो गई है, इद्दत भी खत्म हो गई है। तो इस तरह से देंगे तो 3 तलाकें वाक़ई नहीं होंगी। लेकिन जिसने दी थी उसने यूं कहा था तुम्हें 3 तलाकें हैं, वो इकट्ठी 3 डाल दी उसके ऊपर।
اس کے بارے میں نہ قرآن میں ہمیں کچھ ملتا ہے اور نہ حدیث میں کہ یہ کتنی ہوں گی. تو صحابی کے پاس آئے, وہ پریشان, وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے. اور میں بھول گیا, بہت پہلے یہ واقعہ ہم نے, بلکہ میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی ہے, طلاق ثلاثہ والی جو میری کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے, کمپوز ہوئی بھی ہے. تو اب وہ صحابہ پریشان کہ اس کو ہم ایک قرار دیں یا 3. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے, کہا قد جاءت کا معضلہ, ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے آپ کے پاس, اس کو حل کریں. کیا کریں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بھی صحابہ تھے. تو ایسا بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں, مسئلہ پوچھا گیا, کیا ہو گئے, پریشان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس کو آپ غور سے سنیں. کہنے لگا کہ ایک آدمی کی جو بیوی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے, شوہر کی موت واقع ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے. شادی ہوئی, رخصتی ہوئی نہیں ہے, اور بندے کا انا للہ ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا, عبداللہ بن مسعود پریشان. اب قرآن میں کیا ملتا ہے کہ رخصتی کے بعد اگر طلاق دی ہو تو پورا مہر, رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہو تو آدھا مہر, ٹھیک ہے. اور اگر سرے سے مہر پہلے سے متعین تھا ہی نہیں, نکاح ہو گیا, تو رخصتی کے بعد اگر طلاق ہے تو مہر مثل, یعنی جتنا اس کی خاندان میں عورتوں کو مہر ملتا ہے اتنا دینا پڑے گا. اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو چونکہ مہر متعین تھا ہی نہیں نا, تو آدھا کہاں سے ہوگا, تو کچھ جوڑے دینے پڑیں گے. متعوہن, ایک جوڑا دینا پڑے گا, اور تھوڑا سا کچھ جو بھی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, ایک جوڑا بنتا ہے اس کا. لیکن یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق نہیں ہوئی بلکہ شوہر کا انا للہ ہو گیا. اب اس کو اگر طلاق پر قیاس کرتے ہیں تو جوڑا دے دو بھائی وراثت میں سے لے کے, لیکن یہ تو موت ہے, یہ طلاق نہیں ہے. اور اگر ہم پورا مہر واجب کرتے ہیں تو میاں کو ملا کچھ ہے نہیں, عورت تو اپنے گھر میں ہے, وہ آئی ہے نہیں, جس چیز کا مہر تھا وہ چیز ہی نہیں ملی, وہ بیگم تو اپنے گھر میں ہے, تو کیوں اس کو مہر کیوں ملے گا بھائی, بہت مشکل ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا, غور و فکر کروں گا. ان کان صوابا فمن اللہ, اگر درست نتیجے تک پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے, اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے. غلطی کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, آج غلطی ماننے کے لیے تیار ہے بھائی, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد بتایا اس کو مسئلہ, لہا مہر مثل نسائہا لا وکس فیہا ولا شطط, پورا مہر ملے گا, ذرا بھی کمی نہیں ہوگی, اور عورت عدت بھی گزارے گی. حالانکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عدت نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود نے کہا موت ہوئی ہے تو عدت بھی ہوگی پوری. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ. تو کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے, یعنی حدیث بتا دی انہوں نے. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے کہ میرا اجتہاد حدیث رسول کے موافق. اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کس قدر ذہین تھے. اب میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں, اس نتیجے تک پہنچے کیسے, کہ جب بندہ ہی مر گیا, رخصتی ہوئی نہیں ہے, تو پورا مہر کیوں اور عدت کیوں. وہی سوال پیدا ہو رہا ہے, یہ کیوں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے تھے نا, زیادہ ٹیکنیکل خشک باتیں تو نہیں ہو گئی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو میں یہ باتیں سننے کے لیے تھوڑی آیا تھا, پتہ نہیں کیا موضوع چھیڑ دیا. تو اب تو چھیڑ دیا, اب مکمل تو کرنا پڑے گا. اصل میں مسئلہ کیا ہے, احناف نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے, لاجک بیان کی ہے, ہدایہ میں اس کی وجہ لکھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے نا, تو وہ کب تک کے لیے ہوتا ہے, جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ ہو جائے. اتنے ٹائم کے لیے نکاح ہوتا ہے, صحیح ہے نا. اب وہ موت 100 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 90 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 40 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 4 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے, گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے, 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتی ہے نکاح کے.
تو نکاح ہوا اور شوہر کا انا للہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نکاح اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوا ہے، لہذا یہ تکمیل کو پہنچا ہے، اور جب کوئی چیز تکمیل کو پہنچتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ. جبکہ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے کٹ آف کر دینا، ختم کر دینا. تو موت کو طلاق پر قیاس بولو بھائی نہیں کیا جائے گا. کیا دماغ تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کل حدیث سنائی تھی نا، نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن ہر آدمی کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا کہ ہر آدمی کو حدیث پکڑا دو وہ خود مطلب سمجھتا ہے. اور ان مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے دو حصوں میں امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ فقیہ ہیں کچھ غیر فقیہ ہیں. یہ مولویوں نے نہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور مولوی اپنی دکان نہیں چمکا رہا، اگر اپنی دکان چمکا رہا ہوتا تو اخپل طریقے سے اپنی تحقیقات پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا. وہ لے کر آ رہا ہے تمہیں ان مجتہدین کی رائے کی طرف جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. جو مجتہدین کی طرف لے کر آ رہا ہے اسے دکان چمکانے والا کہہ رہے ہو، اور جو مجتہدین سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو دکانیں بند کر رہا ہے. دکانیں بند نہیں کر رہا، وہ اپنی دکان کھول رہا ہے. دیکھو بازار میں دودھ کی کئی دکانیں ہوں، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے پرانے دکاندار ہیں، میں جانتا ہوں ان کے پاس بڑی تگڑی بھینسیں خالص دودھ ہے، یہیں سے خرید لو. دوسرا آ کے اپنی دکان کھولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ بند نہیں ہوگی میری دکان چلے گی نہیں. اب وہ ان سب دکانداروں کے خلاف تقریر کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی کی اپنی دکان نہیں ہے، وہ ان تمام دکانداروں کی حمایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہے تو اس کی دکان کیوں چلا رہے ہو. تو اب بتاؤ دکان چلانے والا کون ہوگا؟ وہ پہلا یا دوسرا؟ وہ دوسرا ہوگا جو نئی دکان کھول رہا ہے. تو یہ جو علماء ہے نا اس وقت، ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے، تبھی ان کی اپنے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کا کام امت پہلے کر چکی ہے، اس سے فارغ ہو چکی ہے. انہی تحقیقوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرو اور دوسرے پر تان و تشنیع مت کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نہ وہ سب ایسے ہی تھے، ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا، ہم لائیں گے اپنی تحقیق مارکیٹ میں. تو یہ دکان نئی دکان کھولنے کے موڈ میں، اور ایسے ایک دکاندار نہیں ہے، درجنوں ہیں. اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے ایسے دکاندار چل رہے ہیں، اور ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو یعنی عقائد میں بڑے اختلافات آتے ہیں ان کے درمیان. تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا، وہ کیا فتویٰ دیا؟ لہا مہر مثل نسائها، پورا مہر ملے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تو عورت کو مہر بھی پورا ملے گا اور عدت بھی بولو بھائی گزارنی پڑے گی.